سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم حاضرین اجماع، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے ہمیں انہیں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ تمام تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہان، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، آسمان و زمین، چرند پر ان ساری چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ بعد درود و سلام کا نزول و تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آپ کے آخری نبی، آخری رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، ایک آیت حصہ پڑھی گئی ہے اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حقوق ہیں، اس تعلق سے کچھ اہم باتیں ہوں گی کہ ہم لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ دو تین حقوق بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں صحیح صحیح کہنے، سننے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے، آمین۔ ایک شاعر کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، بڑی اچھے شاعر ہیں۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ اتنا حسین ہیں، آپ اتنا خوبصورت ہیں کہ کسی آنکھ نے اتنی خوبصورت نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آپ اتنا حسین اور اتنا خوبصورت ہیں، کسی آنکھ نے آج تک اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی ہے، خوبصورت انسان نہیں دیکھ رہا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے جمیل ہیں
کہ کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ آج تک جنا نہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ خلقت مبرئا من کل عیب، کہ آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص و عیب سے پاک اور بری پیدا کیا گیا. خلقت مبرئا من کل عیب، اور گویا کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا، ایسا بنایا گیا جیسا آپ چاہ رہے تھے کہ مجھے ایسا بناؤ ایسا بناؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو بناتے ہی جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامل و مکمل بناتے جا رہا تھا. گویا کہ آپ جیسے چاہ رہے تھے ویسے ہی آپ کو بنایا گیا. اللہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بہترین اشعار ہیں. بہترین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، کہ اللہ کے نور سے، یہ اللہ کا نور ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم سب سے پہلے کلمہ شہادت جس کلمے پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اس کا رسول ہے. اس کے بندے کیا ہے؟ اس کے رسول ہے. اشہد ان محمدا عبدہ، عبد کا لفظ آیا ہے کہ اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے، آخری رسول ہے. تو سب سے پہلا حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہ مانتے ہوئے بلکہ اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول مانا جائے. اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کیونکہ میں ایک بندہ ہوں اور مجھے کیا ہے؟ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کو. اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کو. میرے بھائیوں، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، تو اس عقیدے کا رد ہوا کہ سب سے پہلا حق جو ہمارے اوپر بنتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ہم اللہ کا بندہ اور اللہ کا آخری رسول مانیں گے. قرآن مقدس میں بھی اس کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری، جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے حصے میں اللہ رب العالمین نے سیر کرائی، اللہ رب العالمین نے اس کو گھمایا. تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے بندہ کا لفظ استعمال کیا. معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے بلکہ اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول ہے. تو سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول جانا. دوسرا حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے، ادب کیا جائے. جب نبی کی بات آ جائے تو نہایت ہی اطمینان کے ساتھ، نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ، نہایت ہی پرسکون کے ساتھ سننا چاہیے. اور یہ ہمارے اوپر ایک حق اور واجب ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے سامنے اونچی نہ کرو، اپنی آوازوں کو نبی کے آواز کے سامنے اونچی نہ کرو. اگر ایسا کرو گے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے اونچی آواز میں، نبی کے سامنے ایسا باتیں نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہے؟ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تمہارے اعمال کے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا. اس آیت کریمہ کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ذرا غور سے سنیے گا. کہتے ہیں بنو تمیم کا ایک قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس قافلے کا امیر کعکہ بن معبد رضی اللہ عنہ کو بنا دیا جائے. ادھر رہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اور ادھر رہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، دونوں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس قافلے کا امیر اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کو بنا دیا جائے. ابوبکر صدیق نے ان کو کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوسرے کو کہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو تو بس میری مخالفت کرنی ہی آتی، آپ کو تو میری مخالفت ہی کرنی آتی ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، آپ کے ساتھ بیعت بازی نہیں کرنا چاہتا تھا،
اس کے بعد دونوں کے درمیان تکرار ہوئی اور باتیں بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ ان کی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے لوگو اے مومنو، تم نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنی نرمی کے ساتھ اور اتنی سنجیدگی، اتنی پست آواز میں باتیں کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ اے عمر فاروق تم نے کیا بولا ہے، تم نے کیا بولا ہے، دوبارہ بولو۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کا احترام میرے بھائیوں، کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار کرتے تھے، ذرا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی آواز کیا ہے، فطری طور پر بہت بلند تھی، نبی کی آواز سے بھی بلند تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بیچارے نہایت پریشان ہو گئے، یہ تو نہایت ہی پریشان ہو گئے کہ ہمارے اعمال تو برباد ہو گئے، ہم تو جہنم والے میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نبی کے مجلس میں آنا بند کر دیا انہوں نے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ نہیں جانا ہے، اب تو میری کیا مجلس میں جا کے فائدہ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت بن قیس کہاں ہے، ثابت بن قیس کہاں ہے، مجلس میں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی نے کہا، صحابی معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں کی خبر لینے کے لیے، میں جاتا ہوں کی خبر لینے کے لیے۔ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نہایت ہی پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، اور اسی طریقے سے جب اسے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، نبی کی مجلس میں آپ حاضر نہیں ہو رہے، اور انہوں نے کہا کہ میری آواز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہے، اسی لیے میں نہیں جا رہا ہوں اور میں بہت پریشان ہوں، میں جہنم والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں جہنم والوں میں سے لگ رہا ہو جاؤں گا، ایسا مجھے معلوم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ میں جہنم والوں میں سے ہو گیا کیونکہ میری آواز تو کدھر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جا کے حضرت ثابت بن قیس کو بتا دو کہ وہ جہنم والوں میں سے نہیں بلکہ وہ جنت والوں میں سے۔ ان کا یہ احترام تھا میرے بھائیوں، ان کی توقیر تھی، ان کی عزت تھی، کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے کہ انہوں نے کہا اللہ اکبر، اب تو ہم پہ عمل کر کیا فائدہ، ہم تو جہنم والوں میں سے ہوگی، میری آواز تو بہت زیادہ۔ تو اس سے دونوں واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ توقیر اور عزت کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو پہلے مشرک تھے، پہلے اسلام نہیں لایا تھا انہوں نے، اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قریش کا نمائندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا تو کہا اپنی قوم کو، اے قومی، اے میری قوم، بے شک میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں، ان کے محلات میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے ساتھی جس قدر ان کے بادشاہ کے جو ساتھی اور بادشاہ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کی وہ عزت نہیں کرتے ہیں، جو عزت اور جو تعظیم اور جو توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تو تھوک کو پانے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا ہے نہایت ہی پریشان ہوتے، ایک دوسرے کو پانے کے لیے اور بدن میں ملنے کے لیے کیا ہے ایک دوسرے سے لڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو وضو کا پانی پانے کے لیے اللہ اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے کہ نبی کا وضو کا پانی ہمیں نصیب ہو جائے۔ کتنی محبت کرتے تھے میرے بھائی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے محبت کی جائے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائی صحابہ کرام بڑی محبت کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا لَأَنْتَ حَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں ساری چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں میری جان کے علاوہ، یعنی میری جان سے آپ زیادہ پیارے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٍ
کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے عمر تم ابھی تک کیا ہے تمہاری بات نہیں بنی ہے یا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرنے لگو، ان سے محبت نہ کرنے لگو، اللہ کی قسم تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ، یہ میرے بھائیوں نبی سے محبت۔ اللہ عمر فاروق نے کہا اللہ کی نسبت میری جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، میری جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہے محبت رسول میرے بھائیوں، کس قدر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا تھا، بڑی بے انتہا محبت کرتا تھا، بے انتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اور وہ آتا اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ سے، میری اولاد سے، میری ساری چیزوں سے کیا ہے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کی وفات ہو جائے گی، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کو نبیوں کے بڑے بڑے درجات میں، بلند مقامات میں ہوں گے، تو وہاں آپ میری ملاقات کیسے ہو سکتی؟ میں تو معمولی سے انسان ہوں، میرا سے کیسے وہاں آپ سے ملاقات ہو پائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر نازل ہو جاتے ہیں، آیت لے کر آتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا، یعنی نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وَأُولَٰئِكَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ نہایت ہی بہترین ساتھی میرے بھائیوں۔ ایک آدمی کو نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے، اور اسی طریقے سے اٹھایا جائے، اور اسی طریقے سے شہداء کی معیت مل جائے، اور صالحین اور نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی معیت مل جائے، ان کے ساتھ مل جائے، تو اس سے بڑی اور کامیابی اور اس سے بڑی کامیابی ہمارے لیے خوشخبری کیا ہو سکتی ہے میری بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً کہ قیامت کے دن کیا ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا جنت میں، اور صالحین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہترین ساتھی میرے بھائیوں۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعویدار ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر تم نبی سے محبت کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے کوئی شخص مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے خاندان سے، اپنے آبا اجداد سے، تمام چیزوں سے، مال و دولت سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کہاں ہے؟ ذرا سوچیں، ذرا غریبان میں سوچیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرتے ہیں؟ بتائیے ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اس نبی نے جو آخری حالت میں بھی الصلاۃ الصلاۃ کہا کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، لیکن ہماری جو خواہشات ہیں صرف دنیا داری ہے، ہم دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اہل و عیال کے پیچھے لگے۔ ایسا نہیں میرے بھائیو، دین کے ساتھ کیا دنیا کے ساتھ دین کو بھی ترجیح دینا ہے، کیا ہے دنیا ہی اثر، دین ہی اثر ہے میرے بھائیو۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ مست دھوکے کا سامان، حظ دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طریقے سے کتنی اہم چیز ہے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی، کہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری اس آدمی کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ ذرا غور کریے میرے بھائی، ہم لوگوں نے نبی کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے، اور تعلیم حیات آخری دم تک انشاءاللہ ہمارا ایمان رہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آخری رسول ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول ہے، ہمارا آخری رسول ہے میرے بھائیوں. تو یہ آپ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، کہ خوشخبری اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور اس پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری اس آدمی کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور اس پر ایمان لایا. میرے بھائی تو محبت رسول کیا ہے؟ محبت رسول ہی کامیابی کے اول دلیل ہے میرے بھائی. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، پیروی کرنی پڑے گی کہ جو اللہ کا کیا ہے، جو اللہ سے محبت کا دعویدار ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اصل کیا ہے؟ دین. یہ جو آخرت کی زندگی ہے اصل ہے میرے بھائیو. جب آپ انتقال کر جائیں گے، اب اس دنیا سے سانس چل رہی ہے تب تک یہ دنیا ہے، اور جو ہی سانس بند ہو گئی میرے بھائیو تب ہماری آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کے تعلق سے سوچنا چاہیے. ہماری زندگی کیا ہے؟ ایک ایک لمحہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. ایک ایک لمحہ کیا، ایک ایک گھڑی میں ہم اللہ کا ذکر کریں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے. اصل زندگی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے میرے بھائیو. تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نبی کی اتباع کرنی چاہیے. اگر نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، اور سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے میرے بھائی. اس کے بعد دینداری ہے. تو یہ اہم چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں. ان میں سے سب سے پہلا حقوق کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا، اور دوسرا حقوق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا، اور تیسرا حقوق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. یہ بہت ہی اہم. اور چوتھا ایک حقوق یہ ہے، حق یہ ہے کہ جب بھی ہمارا اختلاف ہو جائے، تو جب بھی ہمارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو فوراً ہمیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جب بھی ہمارا اختلاف ہو جائے تو فوراً ہمیں کتاب اللہ میں کیا ہے، سنت رسول میں کیا ہے، اس طرح ہمیں رجوع کرنا چاہیے. یہ چند اہم حقوق تھے امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے رہا ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتے ہیں. آمین. رب العالمین سے دعا کرنے والے ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کے اللہ کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. رب العالمین سے دعا کرنے والے ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا پنجگانہ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. تقبل